حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہی جماعت جنہوں نے یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امیر طے کیا، ذمہ دار طے کیا، وہی جماعت نے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذمہ دار طے کیا۔ یہاں سے ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر بنے تو اس وقت مرکز میں ایک مجمع وہ تھا جو مرکز کو سنبھالتا تھا، روانگی کی بات، دعوت کی بات اور بیان، فجر بعد، مغرب بعد، عصر بعد، اور ویسی جماعت جو ماشاءاللہ رخ وغیرہ سب بنایا کرتے تھے، ویسی جماعت جس میں ماشاءاللہ مولانا رحمت اللہ صاحب کرانوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے، یہ سب احباب 11 افراد اٹھے۔ ذرا یہاں سے باتیں ذرا توجہ سے سننا۔ 11 افراد اٹھے اور یوں کہنے لگے ہم ان کو امیر نہیں مانیں گے، حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ خاموش، کچھ نہیں کہا، حضرت خاموش رہے۔ حضرت نے مشورہ کیا، حضرت نے فرمایا بھائی مشورے سے آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے، آپ ذمہ دار بن کر رہیں گے۔ وہ 11 نے فرمایا نہیں ہم نہیں مانتے، ان کو بناؤ، ان کو بناؤ، ان کو بناؤ، ان کو بناؤ۔ حضرت خاموش۔ تو وہ 11 افراد یہ سوچ کر گئے ہم جا کر الگ مرکز شروع کریں گے۔ 11 افراد گئے، جانے کے بعد کہاں گئے، کدھر گئے، کیا ہوا، کیا کب مرے، زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا، نسیم منسیہ ہو گئے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب کے ساتھ عجیب اللہ کی مدد، ہمیشہ جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہی بیان کرتے تھے۔ حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بیان کرنے والے تو نہیں تھے۔ حضرت کے وقت میں یہ مشورہ ہوا کون بیان کرے گا؟ حضرت نے فرمایا بھئی ہمارے ساتھی بیان کریں گے، ہمارے جو ساتھی وہ بیان کریں گے۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فجر کے بعد کا بیان طے ہوا کہ آپ بیان کریں گے فجر بعد، اور دیگر جو ساتھی تھے انہوں نے فرمایا یہ ساتھیوں میں تقسیم ہوگا، میاں جی محراب صاحب، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، حضرت مولانا اس وقت احمد لار صاحب، سب بالکل چھوٹے چھوٹے یعنی جوان، بالکل جوان، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا محمد احمد صاحب، بہت مولانا ظہور صاحب، حضرت جی کا ایک بہت بڑا قافلہ 50 افراد کا تھا۔ تو ان افراد ماشاءاللہ بہت حضرت جی کے لیے جان دینے والے احباب، ہمیشہ ساتھ رہنے والے احباب، اس جماعت کو لے کر ماشاءاللہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے ملکوں کا سفر کیے ہیں، 4 مہینے انگلینڈ کا، فرانس کا، یورپ کا، عرب ممالک کا 4 مہینے سفر کیے ہیں بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ۔ تو الحمدللہ اللہ نے کام لیا، اور اتنا اللہ سے تعلق فرمایا حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ارے بھائی جتنے میرے خلفاء ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات ہیں، فرمایا مولوی انعام پر اللہ کی ذاتی تجلیات ہیں، یہ بات فرمایا۔ اور حضرت جی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا حضرت جی آپ حضرت مولانا انعام یوسف صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ وقت لگائے ہیں، زندگی گزارے ہیں، اور آپ امیر بننے کے بعد بھی ماشاءاللہ ایک زمانہ گزر گیا، 32 سال امیر تھے حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ حضرت جی سے پوچھا، یہ مشہور مقولہ ہے۔ حضرت جی نے فرمایا ارے بھائی مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، ہماری بھی ایک رائے ہوتی تھی، اور جب سے ہم ذمہ دار بنے ہیں ہماری کوئی رائے نہیں، جو ساتھیوں کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے، کوئی ہماری رائے نہیں۔ ہماری جو رائے تھی وہ بھی ختم ہو گئی، پہلے ہم کم از کم ایک رائے دیتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں، یہ میری رائے ہے، اب وہ رائے بھی ختم ہو گئی، اب جو ہے ساتھی رائے دیتے ہیں ان کی رائے کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں بس۔ اتنا حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہ عرض کرنے لگے، حضرت جی اپنی زندگی میں کبھی بھی ساتھیوں کو کبھی انتظار نہیں کرایا، کوئی بھی سفر، کوئی بھی حضر
مشورہ ہے تو حضرت جی آدھا گھنٹہ پہلے آ کر خود بیٹھتے تھے. سفر ہے آدھا گھنٹہ پہلے حضرت جی کا حجرہ ہوتا تھا. حجرہ میں جب 10 سال کا تھا اس وقت 80/7 میں نظام الدین میں مستورات کے ساتھ ہم نے چلہ لگایا. 80/7 میں ہم اس وقت 10 سال کے تھے. اس وقت حضرت جی کے زمانے میں ماں باپ بچوں کے ساتھ چلہ لگاتے تھے. ماں باپ بچوں کے ساتھ, اور اس میں یہ شرط تھی کہ ماں باپ آئے اور ان کے نانا نانی یا دادا دادی آئیں. دو جوڑا آنا چاہیے. ماں باپ دادا دادی ساتھ میں آنا چاہیے. تو کیا ہوتا تھا, پہلے 1 ہفتہ 4 دن مرکز میں رہنا, 3 دن جماعت میں جانا. تو 3 دن ماں باپ جماعت میں جاتے, دادا دادی بچوں کو دیکھتے مرکز میں, اور پھر 3 دن دادا دادی جاتے اور ماں باپ بچوں کو دیکھتے. اس طرح ترتیب تھی. اس وقت میں پورے ہندوستان سے صرف 28 لوگ جماعت کے لیے جڑے تھے, صرف پورے ہندوستان سے. تو وہ ترتیب تھی ماشاءاللہ حضرت جی کے زمانے میں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب نکلتے تھے ایسے ہی تھا مرکز. تو آپ دیکھے ہوں گے پیچھے ایک سیڑھی ہے جہاں سے اتر کر گھر کو جاتے ہیں. تو جب گھر جاتے ہیں تو سیڑھی پر لائن سے بچے کھڑے ہو جاتے تھے, ہم لوگ بھی کھڑے ہو جاتے. تو حضرت جی سر پر ہاتھ رکھ کر سب کو دعا پڑھتے ہوئے لائن سے اترتے, پھر آتے وقت بھی دعا پڑھ کر دم کرتے ہوئے چڑھتے. یہ حضرت جی کا ہمیشہ کا معمول تھا. اور حضرت جی رحمۃ اللہ دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتے تھے کرسی پر آدھا گھنٹہ پہلے تیار ہو کر. فرمایا ہمیشہ حضرت جی نے ساتھیوں کا انتظار کیا ہے, کبھی ساتھیوں نے حضرت جی کا انتظار نہیں کیا. تو الغرض الحمدللہ حضرت جی کا زمانہ بڑا پر امن زمانہ, پر سکون زمانہ, پر کیف زمانہ, پر نور زمانہ. حضرت جی رحمۃ اللہ راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے تھے. کبھی گشت کرتے ہوئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, بھائی دوسرے دن اس کا ذکر ہوتا, مشورے میں ذکر ہوتا, بھائی آج کل ہمارے ساتھیوں میں دعا کی بڑی کمزوری ہے, تہجد کی بڑی کمزوری ہے, آہوازاری کی بڑی کمزوری ہے. ہمیشہ ساتھیوں کو ذکر کی طرف, فکر کی طرف, دعا کی طرف اس طرح لگانے کی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ کا ایک کوشش اور محنت ہوتی تھی. الغرض حضرت جی کے زمانے میں مولانا سعد صاحب وغیرہ جب فارغ ہوئے 90 پر 1 90 پر 2 اس طریقے کی تعداد میں 91 92 میں ان کی فراغت ہوئی. جب فراغت ہوئی, آج وہ کتاب بھی میں مطالعہ کر رہا تھا, حضرت جی 40 کے وفات پر فتنوں کی برسات.